السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل ام اسد اللہ کو میرے پیارے پیارے معزز طالبات، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں میرے چینل کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سورۃ بقرہ اور گائے کے قصے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کی آیات نمبر 73 ہے، اور ہم نے حوصلہ پرستی کا قصہ پڑھا اور آج آیات نمبر 73 اور رکوع نمبر 8 سے کے آخر سے شروع کر رہے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ پھر اس کے بعد تو تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، فہی کالحجارہ، ایسا کہ جیسے پتھر ہوں، او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وان من الحجارۃ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے تو ایسے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، جس میں نہریں بھی جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بے شک ان میں سے بعض پتھروں کی بات ہو رہی ہے اب، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جس میں پانی بہہ نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیات کریمہ میں یہودیوں کے قلوب کے قاست یعنی سخت ہونے کا بیان فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں، ان کے دلوں پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ان کو خوف ہوتا ہے، اور حق کو قبول کرنے میں جلدی کریں، بلکہ حق کو قبول کرنے میں بلکہ سختیاں اور حجتیں بازیاں کر رہے ہیں۔ پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ بعض میں نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پھٹ پڑتے ہیں، اور بعض پانی نکالتے ہیں، اور بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ گائے کے قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دے کر یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ۔ پتھر تو کہا آگ میں لوہا بھی رکھو تو لوہا بھی پگھل جاتا ہے، یعنی آپ کے دل، یہودیوں کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، نرم دل کی مثال تو نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کی بجائے یہ ہٹ دھرمیاں کر رہے ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہ سنا، تو ان کی باتوں کا یہ جواب دیا۔ آگے کی آیت نمبر 75 ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا
تم لوگ یہ امید کرتے ہو، یعنی یہ کہ تو ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اب بھی تم لوگ امید کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کا حال ان میں سے ایک فریق جو ہیں وہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم يحرفونہ، پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد اس کے ما عقلوہ، کہ وہ سمجھ بھی رکھتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اس آیت شریف میں جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن کر اس میں رد و بدل کرنے والوں کی بات فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، لیکن جب قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے ان کے خلاف بیان دیا، تو وہاں سن کر آئے تھے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اسے تورات کی بھی خبر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور یہ سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی یہ تصدیق کرنے سے اڑ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تصدیق کریں تو سب لوگ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار اور اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اس ضد کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے باتوں کو بدل ڈالا اور جان بوجھ کر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اگلی آیات ہے 76 آیات نمبر اور 77، یہ دو آیاتیں اب میں پڑھ رہی ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، اور کہہ دیتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، جب علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، اپنے ایک دوسرے کی طرف، قالوا اتحدثونہم، تو کہتے ہیں کیا ایک دوسرے کو، کیا تم وہ چیزیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ، جو تم ان پر کھولتے ہو، علیکم، جو تم پر کھولی گئی تھی، لیحاجوکم، اور بہ عند ربکم، یہ تمہارے لیے تو حجت بن جائے گی اللہ کے پاس ایسی باتیں، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جب اہل مدینہ اوس اور خزرج نے یہود مدینہ سے مشورہ کیا، اس آیت کی تشریح یہ ہے، یہود مدینہ سے مشورہ کیا کہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہم لوگ ان پر ایمان لائے اور وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ان کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو سادہ دل یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ان پر ایمان لاؤ، وہ نبی ہیں۔ پھر جب تنہا ہوئے ایک دوسرے سے ملے تو آپس میں کہتے کہ تم عجیب بات کرتے ہو، مسلمانوں کو کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر دیتے ہو ان کے سامنے، اور ان کو یہ بھی بتاتے ہو کہ ان کا ذکر اور نعت و صفات تورات شریف میں موجود ہے، یہ تم اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمان اللہ پاک کے حضور میں تم پر حجتیں قائم کریں گے اور خود تم اپنے اقرار سے پکڑے جاؤ گے۔ تم نے اس سے تو کیا کہا، ان باتوں سے کیا کر رہے ہو؟ واقعی نبی ہیں اور خود ان کی نبوت کو نہ ماننا تمہارا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں واقعی نبی ہیں
اور خود ان کی نبوت کو نہ ماننا اور تمہارا اقرار خود تم پر حجت ہوگا، لہٰذا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تمہارے ایک دوسرے پر کہہ رہے ہیں جو تمہارے خلاف حجت بنے؟ تم اتنے بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ خود اپنے اقرار کی چھری سے خود اپنے گلے ذبح کا انتظام کر رہے ہو۔ آگے کی آیات نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ ان میں سے امیون ایسے لوگ بھی ہیں لا یعلمون الکتاب جو ان پڑھ ہیں، جو نہیں کتاب کا علم رکھتے، جو کتاب کو نہیں جانتے، ان میں سے ایسے بھی ہیں الا امانیہ مگر صرف ہی سوائے اس کے وہ آرزویں کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یہ کہ صرف گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں یہودی جاہل ان پڑھ عوام کا تذکرہ فرما دیا اللہ پاک نے۔ یہ لوگ نہ توریت شریف پڑھ سکتے تھے اور نہ کسی طرح کا علم رکھتے تھے، البتہ جھوٹی آرزوؤں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنت میں مل جائے گی کیونکہ ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل میں ہیں، وہ جو انبیاء کرام کی نسلوں میں سے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمارے آباء و اجداد اور اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، کیا ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ہمارا جنت میں داخلہ ہی ہوگا۔ ان کی آرزوؤں پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ آگے کی آیت نمبر 79 وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس کے ذریعے مول لے لے تھوڑی سی قیمت لینے کے لیے۔ ویل لہم مما کتبت خرابی ہے ان لوگوں کے لیے مما کتبت ایدیہم جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ویل لہم مما یکسبون اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس کی وجہ سے کہ جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں یہود علماء کی بد عملی اور دھاندلی اور جب دنیا کی وجہ سے یہ سب کچھ انہوں نے کیا اس عارضی دنیا کی وجہ سے کہ ان کی یہ سب کچھ ان کی بربادی کا سامان بن گیا۔ جب علماء کے پاس جاتے لوگ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے یہودی علماء کے پاس، راہبوں کے پاس، تو ان سے مسائل معلوم کرتے تھے تو ساتھ ہی رشوت بھی دیتے تھے، تو وہ لوگ جو سائل کی رضا جوئی کے لیے اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے تھے ان کے عالم، اور اپنے ہاتھ سے مسئلہ لکھ دیتے تھے۔ عوام کو اسی پر ہی متفق کر لیتے تھے کہ یہی اللہ کی طرف سے ہے اور توریت شریف میں ہی نازل ہوا ہے۔ جو شخص رشوت نہ لاتا اس کے لیے مسئلہ اول نہیں بدلتے اور اس کو جیسے مسئلہ ہوتا ویسے ہی بتا دیتے۔ کتاب اللہ کے مجرم بھی تھے اور رشوت خور بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مجرم بھی قرار دیا اور رشوت خور بھی قرار دیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کا حال اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ان کے لیے دو وجہ
ہلاکت بن گئی اور بربادی بن گئی۔ ایک تو وجہ تھی اس وجہ سے کہ وہ حرام مال کھاتے اور باقی رہنے والی آخرت دنیا کے لیے آخرت کو انہوں نے بیچ ڈالا اور حقیر دنیا کے نفع کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا، بلکہ ان کو تو لانا تھا، اپنی عوام کو بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات جو تورات شریف میں موجود پاتے تھے، اسے واضح طور پر بتاتے لوگوں کو نہیں، انہوں نے نہیں بتایا اور آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے اور انہوں نے ذلت اٹھا لی۔ آگے کی آیات نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، مگر یہ کہ گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ، آپ فرما دیجئے اے محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کل جہاں بھی آتا ہے تو مخاطب کرتے ہیں آقائے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک کہہ رہے ہیں، کیا تم نے عند اللہ، اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ عہداً فلن یخلف اللہ، کہ اس وعدے کے خلاف اللہ نہیں کرے گا۔ عہدہ، کہ تم نے وعدہ لے رکھا ہے۔ ام یقولون علی اللہ، یا کہ تم اللہ پر ایسی بات کا بہتان باندھتے ہو، ایسی باتیں جوڑتے ہو رہتے ہو، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس آیات شریف میں یہودیوں کا ایک اور دعویٰ ہو گیا۔ یہ دعویٰ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی، اور اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم اسی شریعت پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے، لہٰذا ہمیں عذاب کیوں ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس سے منقول ہے، یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی عمریں جو ہیں 70,000 سال ہیں، اور 70,000 سال کے بدلہ ہم ایک دن دوزخ میں جائیں گے اور ہمیں ایک دن دوزخ کا مل جائے گا، تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو یہ بات، اور بعض علماء نے اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک یہودی عورت نے زہر ملا کر بکری کا گوشت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اس وقت آپ نے اس سے جو سوالات جوابات کیے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ دوزخی کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دوزخ میں تھوڑا سا وقت گزاریں گے، پھر آپ لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس بات پر آپ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم اس میں سے نکل جاؤ گے، تمہارے بعد ہم داخل ہو جائیں گے۔ آخری بات جس میں خیبر کی گفتگو ہوئی، اس کا بھی حوالہ ہے۔ پہلی آیات میں یہودیوں کی آرزوئیں اور خوش گمانیاں اور خوش فہمیاں کا تذکرہ تھا، اور اب دوسری آیات میں ان کی خرابی کا تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کتاب اور ان کے کہنے پر یہ ان کی خرابی کا بحث بنی، اور تیسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آرزوؤں کا تذکرہ فرمایا کہ آرزوئیں یہ کرتے ہیں۔ آگے آیات نمبر 82، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ،
ہاں بلکہ جس نے گناہ کیا اور احاطت بھی اور اس کے گناہ نے بھی خطیئت اس کو گھیر لیا۔ فاولئک اصحاب النار، اور ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنت والے، یہی لوگ ہوں گے جنتی، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں، اس جنت میں ہمیشہ۔ تو اس آخر آیات پر، ان دو آیاتوں میں جنتی اور دوزخی ہونے کا ضابطہ بتایا، اور ساتھ ہی اس دونوں آیاتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ کون سا عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اور کون سا عمل کرو گے تو جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو اس سے واضح یہودیوں کو بتا دیا کہ تمہارے گناہوں نے ہی تمہیں گھیر لیا ہے، اور تم کیا کہتے ہو، اچھے عمل کرو گے تو جنت کے والے بن جاؤ گے، اور برے عمل کرو گے تو دوزخ والے بن جاؤ گے۔ یہاں دونوں کو، یہودیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا، اور امت مسلمہ کو بھی سمجھایا۔ تو یہاں پر صدق اللہ العظیم، سورۃ بقرہ کی ہم نے رکوع نمبر 9 تک پڑھا۔ آج کا سبق رکوع نمبر 9 تک ہوا۔ تو میری پیاری معزز طالبات، آپ نے اس کو اسداللہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔